الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل قدر من بھائی بزرگ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ علم نشرح کی آیت پڑھی ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے اور بلند کیا ہم نے آپ کے ذکر کو یہ تیری تھی۔ بزرگان محترم، کئی جمعوں سے سیرت کا عنوان چل رہا تھا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیانات ہو رہے۔ آج بھی سیرت کے اس باب پر ہی گفتگو کریں گے، محبت رسول کی کیا حقیقت ہے۔ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام ہے، صرف خوشی کا نام نہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی تو کافروں نے بھی منائی، آپ کی تعریف تو کافروں نے بھی کی۔ ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب مسلمان تو نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی آپ کی تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انہوں نے خوشی منائی، لیکن اس خوشی کی وجہ سے ان کو جنت تو ملی نہیں۔ نبی کے آنے پر انہوں نے خوشی کی، اس وجہ سے ان کو جنت ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بدلے میں ان کو جنت نہیں ملی۔ نبی کی تعریف سے جنت نہیں ملتی، نبی کی تعریف سے جنت نہیں ملتی۔ جتنے بڑے بڑے یورپ کے کافر ہیں، مشرک ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ ایک عیسائی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام The 100 کے نام سے کتاب آئی، 100 بڑے آدمی، اور اس میں سب سے پہلے اس کتاب کے اندر اس نے ذکر اگر کسی ہستی کا کیا ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ اب اس عیسائی نے آپ کی شان میں کتاب لکھی ہے، آپ کی تعریف کی ہے، اس کتاب کے بدلے میں جنت مل سکتی تھی؟ کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس نے حضور کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ جنت نبی کی تعریف سے نہیں ملتی، جنت نبی کی ولادت پر خوشی کرنے سے نہیں ملتی۔
جنت اس سے ملتی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، اپنی زندگی کے اندر ڈھالا جائے، اپنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق گزاری جائے۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے نبی کی تعریف نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے نہیں پڑھے یا کوئی شعر نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی بھی نہیں منائی، لیکن ان کو جنت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور چچا کی خوشی نہیں کی، میں نے پیچھے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اس عنوان سے بیان ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی تو ابو طالب اور ابو لہب نے اتنی خوشی منائی، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے حوالے کے ساتھ میں، اور یہ کتابیں چھوٹی موٹی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب بخاری ہے، بخاری کی کتاب ہے انوار الباری شرح بخاری، جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 200 کچھ ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ابو طالب جب آپ موجود تھے آپ کی ولادت پر، تو انہوں نے خوشی منائی، دیگیں چڑھائیں۔ جو بھائی فوت ہو گیا تھا یعنی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو اس کی نشانی آ گئی ہے دنیا میں، اس لیے خوشی منائی کہ عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لگتے جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اس ولادت میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور کون خوشی منا رہے ہیں؟ سگے چچا ہیں، دونوں سگے چچا ہیں اور دونوں خوشی منا رہے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھا ہے مفسرین نے کہ میرے بھتیجے کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے، چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ میرا بھتیجا اتنا حسین و جمیل ہے کہ چہرہ یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے۔ یہ ابو طالب کے شعر ہیں اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چچا نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب پر اسلام پیش کیا تو ابو طالب نے آگے کیا جواب دیا ہے، دیکھیں کیا فرمایا، ان الدین محمد خیر ادیان البریہ۔ اے بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تیرا دین تمام نبیوں کے دینوں پر، تیرا دین سارے نبیوں کے دینوں پر غالب رہے گا، سردار رہے گا۔ میں یہ جانتا ہوں لیکن مانتا نہیں۔ آگے کیا جملہ کہا، اختر النار علی العار، لیکن مجھے یہ آر پسند نہیں کرتا، نار کو پسند کرتا ہوں، میں دوزخ میں جا نہیں سکتا، میں دوزخ کے اندر نہیں جاؤں گا، مجھے پسند ہے آگ میں چلا جاؤں گا، آگ کے اندر جل جاؤں گا، لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ بھتیجے کے دل مقبول نہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کسی خوشی کرنے والے ابو لہب کو قرآن کریم نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ آگ والا ہے، یہ جہنم والا ہے، اس کی عورت بھی جہنم والی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود آگ کا اعلان کیا، اور یہ ابو لہب جس نے نبی کی ولادت پر خوشی منائی، کیوں خوشی کی؟ کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کا نام جو تھا، آپ کو نام معلوم ہو، عبد العزہ نام تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد العزہ۔ عزہ بت کا نام ہے، یعنی بت کا بندہ۔ اور ابو طالب کا نام عبد مناف لکھا ہے کتابوں کے اندر، عبد مناف تھا، اور مناف بت کا نام ہے۔ اس کو بھی دیکھیں اور تعریف کو بھی دیکھیں، جنت اطاعت سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گانے سے نہیں ملے گی صرف، بلکہ جو آپ نے کام کیے ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی صحابہ کو بتائی تھی، صحابہ نے تابعین کو بتائی تھی، تابعین نے بزرگان دین علماء تک پہنچائی ہے۔ اس دین کو میرے بھائیو آج ہمارے تک جنہیں کیسے کیسے کرتے آیا ہے، وہ دین پر اگر کوئی انسان چلتا ہے، جو دین نبی دے کر گئے تھے، تو وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ دیکھیے گا ایک وہ انسان بھی ہے
ایک وہ انسان ہے جو گھر کا فرد ہے، اس نے خوشی منائی ہے، اس نے دیگیں چڑھائی ہیں، اس نے قنطرے جلائے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کی اطاعت نہیں کی ہے، آپ کے مشن کو نہیں اپنایا ہے۔ ایک وہ انسان ہے دوسری طرف کہ کالا ہے، رنگ کا بالکل کالا ہے، نہ وہ اس بستی کا رہنے والا ہے، نہ وہ اس دیہات کا رہنے والا ہے، نہ اس کی کوئی برادری کے نام سے مشہور ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس نے تیسرا کام یہ کیا جو نبی نے کہہ دیا، جو نبی نے فرما دیا، وہ اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیا، وہ اپنی زندگی کے اندر اتار لیا اور اس کو پیوست کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کالا تھا، جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جو حبشی تھا، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، انسان کی شکل و صورت بھی کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی جب اس بندے نے نبی کے دین کو اپنایا ہے، نبی کے دین پر عمل کیا ہے، آپ نے جو طریقے بتائے تھے اس پر یہ چلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بلند کر دیا۔ اور بلند کس نتیجے میں کیا؟ بلند اس نتیجے میں کیا کہ اس نے نبی کی تعلیم کو اپنایا۔ اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، کوئی خوشی نہ منائی۔ صحابہ اکرام بھی تھے میرے بھائیوں، 114 صحابی ہیں جنہوں نے مکے کے اندر کلمہ پڑھا ہے، اور فتح مکہ کے اندر تقریباً عرفات کے میدان کے اندر 144 صحابہ اکرام ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو دیتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی اس خطبے کے مطابق جیسے نبی نے فرما دیا تھا، آگے یا پیچھے، پہلے یا بعد میں، سب وہی آپ نے صحابہ نے کر کے دکھایا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارا۔ میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ نبی کی بات ماننا، اگر نبی کی ولادت پر خوشی کرنے کا نام ہی جنت حاصل کرنا ہوتا تو میرے بھائیوں صحابہ بھی کر سکتے تھے۔ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، صحابہ بھی تو صرف سال کے اندر ایک دن خوشی منا لیتے، ایک دن ڈھول بجا دیتے، ایک دن سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا جو نبی نے بتایا تھا، جو نبی چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کا آنا بھی سیرت ہے، نبی کا چلنا بھی سیرت ہے، نبی کا اٹھنا بھی سیرت ہے، نبی کا بیٹھنا بھی سیرت ہے، نبی کے اخلاق بھی سیرت ہے۔ 13 سال مکے میں رہنا یہ آپ کی زندگی سیرت کہلاتی ہے۔ نبی کا وہ بچپن جو آپ نے گزارا وہ بھی آپ کا سیرت کہلاتا ہے۔ نبی کا لڑکپن بھی سیرت کہلاتا ہے۔ نبی کا پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑوں کی بلندیوں سے آواز لگانا کہ بندو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس توحید کو جو اللہ نے پیغام لے کر بھیجا ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ ابو کہتا ہے، طالب سے فرماتے ہیں، ابو جہل کہنے لگا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دینا، تیرا بھتیجا اتنا بدتمیز ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھا دینا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چچا جان، اس ابو جہل سے جا کر کہہ دینا، اگر تو ایک ہاتھ میں میرے سورج کو دے دے اور ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے اور مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو میں اس کو برداشت کرتا رہوں گا، لیکن اپنے مشن کو جو اللہ نے مجھے توحید بھیجی ہے لے کر، کلمہ بھیجا ہے لے کر، میرا بدن خون میں لہو لہان ہو جائے گا، میرے بدن پہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن میں اس کلمے کو نہیں چھوڑوں گا جو کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر بھیجا ہے اور پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، آج اپنے آپ کو عشق نبوی کے دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں، محبت رسول میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب نام آتا ہے تو ہم میرے بھائیوں گھوم نہیں جاتے ہیں، بلکہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی کا نام آ گیا جھوم جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی بات آتی ہے، آپ کا طریقہ آتا ہے، آپ کی پیروی آتی ہے، آپ نے کیسے کھایا تھا، آپ نے
कैसे पिया था, आपके हाथ कैसे थे, आप गुफ्तगू कैसे करते थे, आप आने वाले मुसाफिर से कैसे बात करते थे, आप चलते कैसे थे, आप उठते कैसे थे, आप बैठते कैसे थे, आप सोते कैसे थे। मेरे भाइयों, ये सारे सीरत के उन्वान है। आज हमने सिर्फ एक चीज को समझ लिया कि साल के अंदर एक दिन खुशी मनाई जाए, एक दिन ढोल ताशे बजाए जाए और सिर्फ उसके बाद में पूरे साल के लिए चौपट। नमाजें छोड़ने का नाम इश्क नबवी है हमारे अंदर। रोजे को तल करने का, मामलात को खत्म करने का, एक दूसरे को सताने का, हमारे दिमाग के एतबार से, सोच के एतबार से हम इसको इश्क नबी कहते हैं। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, आप सुबह से शाम तक सजदे में पड़े रहिएगा, लेकिन अगर कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल नहीं करता है, आपके मुताबिक अपनी जिंदगी को मैच नहीं करता है, तो याद रखिएगा ये बंदे की जिंदगी कामयाब नहीं है, कामरान नहीं है। कामयाब और कामरान वही जिंदगी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत जोरों शोर के साथ में एक तहरीक चली, जिसको मेरे भाइयों हर बंदा, हर फर्द जानता है, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गौर करने की बात है। हाँ, हमें जरूरी था कि ऐसे मौके पर बातिल को ये दिखाते, बातिल को ये बताते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अगर कोई अपनी जबान खोलता है, बुरा भला कहता है या कुछ कहता है, तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम बातिल को ये कहकर दिखाते, हम ये काम करते रहते, हम इस काम को आगे बढ़ाते रहते, लेकिन हद से बढ़ जाना और हद से आगे जाकर अपने आप को ये साबित कर देना कि मैं नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, मैं कुरान नहीं पढ़ता, मैं नबी की सीरत को फॉलो नहीं करता। अब मैंने कहां तक काम किया, यहां तक अमल कर दिया कि जैकेटों के ऊपर, अपने बनियानों के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा। शर्म की बात है मेरे भाई, उनको सोचना चाहिए। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेहुरमती करने पर उतर जाएं। बेहुरमती का मतलब भी आगे समझिएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत से बंदों ने आपने बनियानों पर नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद में उस नाम की कोई हैसियत, उस नाम को नाली में बहा दिया गया। इस नाम को मेरे भाइयों जब गंदा बनियान हो जाएगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप सोचिएगा इस पानी को क्या करेंगे हम? इस पानी को नाली में बहाएंगे। इस पानी का ये तकाजा है। आपको मालूम है अदब का क्या तकाजा है? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, सहाबी को भी आप एक तरफ कीजिएगा कि अल्लाह के नबी के सहाबी नहीं, बल्कि इस दौर के आदमी को लेकर आइएगा। मेरे भाइयों, सैयद महमूद नासिरुद्दीन का वाक़या लिखा है। ये बहुत बड़ा आदमी है, बादशाह है, वक्त का बादशाह है। इसके पास में एक मुसाहिब है, एक खादिम करने वाला है। ये रोजाना उसको पुकारता है, रोजाना पुकारता है, और इसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद के नाम से इसको पुकारता है। यह अदब का तकाजा में बताता चला कि मोहम्मद के नाम से पुकारता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि नासिरुद्दीन जो है, महमूद नासिरुद्दीन, इन्होंने उसको, अपने खादिम को एक दिन ताजुद्दीन के नाम से पुकारा। ताजुद्दीन के नाम से जब पुकारा है तो नासिरुद्दीन से मेरे भाइयों ये ताजुद्दीन नाराज हो गया। जिसका नाम मोहम्मद था, एक वक्त था चलता चला आ रहा है कि मोहम्मद लेकर आप मुझे पुकारते हैं, मोहम्मद का नाम लेकर आप मुझे पुकारते हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, एक दिन ताजुद्दीन बादशाह ने कह दिया, नाराज हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन जब हो गए तो बादशाह को मालूम हुआ कि भाई ताजुद्दीन मोहम्मद क्यों नहीं आ रहे हैं। बुलाया, बुलाने के बाद में पूछा तो कहने लगा कि आपने मुझे ताजुद्दीन कहकर पुकारा, अब तक आप मुझे मोहम्मद कहकर पुकारते थे। इसकी वजह क्या है? शायद मुझे ऐसा लगा कि आपके दिल में मेरी तरफ से कोई खलश पैदा हो गई है, कोई बुग़्ज़ आ गया है, कोई अदावत आ गया है। बादशाह महमूद नासिरुद्दीन फरमाते हैं कि मेरे अंदर खुदा की कसम बुग़्ज़ नहीं है, मेरे अंदर बुग़्ज़ नहीं है, मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर कोई खलश पैदा नहीं हुई, बल्कि मेरा उस दिन वज़ू नहीं था। इस वजह से मैंने आपको ताजुद्दीन कहकर पुकारा, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं अपने नबी का नाम बगैर वज़ू के
یہ تو اب کی بات ہے، اور آج میں اور آپ بھی ہیں، نماز ایک تھا ان کے نہیں، قرآن ایک تھا ان کا نہیں، نبی کی سیرت نہیں، نبی کی صورت نہیں، نبی کا اٹھنا نہیں، نبی کا چلنا نہیں، نبی کا بیٹھنا نہیں، ہمارے اندر ہماری زندگی کے اندر کوئی چیز بھی میچ نہیں کھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف گنگناتے ہیں، گن گاتے ہیں، اور جب آپ کی بات آتی ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، جب کام کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، دین کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں صحابیوں کا واقعہ لکھا ہے، سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ یہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلہن ہے۔ ایک وقت تھا کہ ابو سفیان بیٹی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ابھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، ایمان لانے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی بیٹی سے ملنے کے لیے مکان پہ پہنچتے ہیں، گھر پر پہنچتے ہیں، بستر کے قریب ہوتے ہیں، میرے بھائیوں بیٹی نے اشارے سے کہا، بیٹے باپ آقا جی آپ رک جائیے، ٹھہر جائیے، ابھی آپ بستر پہ نہ بیٹھیے۔ باپ جیسے ہی کوشش کرتے ہیں بستر پہ بیٹھنے کے لیے روک دیتی ہیں اور فرماتی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بستر ہے، تاجدار مدینہ کا بستر ہے، یہ بستر پاک ہے، اس لیے کہ آپ ناپاک ہیں اور ناپاک آدمی اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے بھائیوں باپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، اپنی سگی بیٹی ہے، بالکل ایک دم دھکار دیا اور ایک دم منع فرما دیا۔ جہاں نبی کی بات آئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، دین کی بات آئی، ادب کی بات آئی، ادب کے تقاضے کی بات آئی، تو میرے بھائیوں اپنے باپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے اندر بھی تو نبی علیہ السلام ہے، میں اور آپ بھی تو زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں نہیں آتی کہ ہم کم سے کم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک آئینہ محمد لکھ کر نہیں دکھائے، بلکہ دنیا کے اندر ہر بندہ سینکڑوں انسانوں کو جو باطل طاقتیں ہیں، جو کفر کی طاقتیں ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کالے کے لیے، گورے کے لیے، دینے کے لیے، اندھے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، کافر کے لیے، عیسائی کے لیے، بدھسٹ کے لیے، ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قابل تعظیم ہے اور ماننا پڑے گا۔ اور دنیا نے مانا ہے اس بات کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچا انسان دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں، چاہے وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا غیر مذہب کے ماننے والے ہوں۔ مذہب اسلام کے علاوہ عیسائی انسان بھی ہوں گے، عیسائی لوگ جو غیر طریقے کو اپناتے تھے اس طریقے کو ہم نے لیا ہے۔ عیسائی اپنے حضرت عیسیٰ کی ولادت پر ایک دن خوشی منا لیتے ہیں، کرسمس ڈے کے نام سے میرے بھائیوں پورے سال بھول جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اور پورے سال کے اندر اس نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے اعمال کے آپ کے طریقوں کو پامال کرتے ہیں، ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی طریقے پر چل رہے ہیں جو طریقہ میرے بھائیوں غیروں نے ہم کو دیا ہے۔ آج کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری شادی ہیں، ہمارے بیاہ ہیں، ہمارے نکاح ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ دیا تھا کیا اس سے میچ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ آج میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، میں اور آپ بھی گنگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں میں نے بارہا کہا ہے اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بلکہ ہر جگہ پر نبی علیہ السلام کا نام لکھ کر نہیں بلکہ کتابیں شائع کی جائے، تحریک چلائی جائے اور بتایا جائے، روزانہ بتایا جائے، ہر مہینے ہر ہفتے ایک تحریک چلتی رہے، مسلسل اس کا عنوان ہو کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ باطل کو دکھانے کے لیے یہ کام بھی کرنا ہے اور بتانے کے لیے کہ ہم سچے عاشق ہیں، لیکن نبی کے نام کی بے حرمتی نہیں بلکہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ اس کو ادب کے دائرے میں رہ کر ہم اس کو اپنائیں، ہم اس کو لکھیں، ہم اس کو سوچیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔